آمنو ان ارضی. اچھا اس کا تو ترجمہ اب کیونکہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا تو مجھے ویسے سمجھ آ گیا, مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, میں مفہوم بتا سکتا ہوں. پہلی جو آیت ہے جو ہے یا عبادی الذین, وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں, آمنو جو ایمان لائے ہیں, بے شک اللہ کی جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے. یہی مفہوم بنتا ہے اس کا. کوئی ہے یہاں پہ ایکسپرٹ؟ میں ابھی تیسرے سپارے پہ ہوں, ترجمہ تفسیر میں نے اب پڑھنا شروع کیا, تو مجھے ایگزیکٹ نہیں بالکل پتا. یا عبادی الذین آمنو ان ارضی, ارضی مطلب ہوا کہ وہ جو زمین واسعۃ وسیع ہے, فإیایا فاعبدون, اس کے لیے جو اللہ کا بندہ ہے. یار کوئی بھی نہیں بول رہا, میری آئی تھنک آواز اس آ میں ہے رہی اور بس میری ہی عبادت کرنا. ہاں یا فعبدون اور بس تم میری ہی عبادت کرنا. ہاں, آئی تھنک فإیایا فاعبدون. آگے ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اور سب لوٹیں گے اللہ کی طرف. سب ہمارے ہی طرف لوٹائے جائیں گے, ہاں, اور سب اور ہمارے میری ہی طرف آئے جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لنبوئنہم من الجنت غرفا, اس کا کیا ہے مطلب ان کے لیے, اور وہ جنتوں میں ہوں گے. آئی تھنک اور وہ جنتوں میں ہوں گے. ہاں اس طرح ہی بنتا ہے. لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور اور جن نعم کے اجر. نیچے نہریں بہتی ہوں گی, تجری ہاں من ہاں تحتها الانہار. ہاں, اور خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ. ایسے ہی ہے نا. اور جی نعم بالکل. اجر العاملین, اور ان اور کے یہ لیے عمل ہے, جو اجر ہوگا اس کا. اور تو یہ اجر ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں. ہاں ہاں بالکل, یہی بنتا ہے اس کا تقریباً. باقی ڈاکٹر مزہ صاحب آ کیوں جاتا سن کے. نہیں سن؟ برادر ہاشم ناراض ہے ہم سے, یا پھر مجھے لگ رہا ہے کال میں مطلب نہیں, ابھی موجود نہیں ہے. باقی سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ جی رہی آپ کی آواز آ رہی ہے. صحیح ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں بزی ہو گئے ایک دم, یا کہیں مطلب کسی سے بات کر رہے ہوں گے, کہیں بزی ہو گئے ہوں گے. اچھا تو خیر, میں یہی دو چار چیزیں شیئر کر رہا تھا کہ میں تو یہ چیزیں سن لیتا ہوں, جنید جمشید صاحب کی کوئی اس طرح کی نعتیں یا نیمز آف اللہ سن لیے, یا وہ ایک میں سنتا ہوں عاطف اسلم کا یہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, وہ بھی بہت پیارا اس نے پڑھا ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں پیاری پیاری اس طرح کی ملتی ہیں. ایک اور ہے نعت, میں بندہ نعت ہے یا حمد ہے, میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. اس طرح کی چیزیں پھر سن کے, بلکہ یہ چیزیں سن کے اب سکون ملتا ہے. تو اللہ کا سورہ شکر ہے. دوحہ بھی ہے نا, ہاں فیمس ہاں ہوئی ہاں, ہے. ایک ہے دحا ریسائٹر میری خود کی بھی فیوریٹ ہے. جو سورۃ دحا مطلب نا میری خود کی بھی بہت فیوریٹ ہے. میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں نماز میں بھی, رمضان میں بھی. جب میں جماعت کرواتا ہوں نا, تو تقریباً میری ہر جماعت میں یا وتر میں ایک دفعہ میں نے سورۃ دحا کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. تو بس اس طرح جی میری بھی فیوریٹ. وہ ہے ہی ایک طرح سے ڈپریشن کے آپ کے جو علاج کے لیے ہے نا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے, اس میں اس کا مزے والی پڑھو. بات یہ ہے کہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں نا تو رونا آ جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. سورہ دعا. اچھا جی, تو پھر پڑھیں اب. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے, پہلے تو میں نے کہا یہ چیز یہاں پہ بتا دوں, سب سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کے لیے نہیں, آپ لوگ کے لیے تو پاسبل ہی ہے نا, کل تو ہمارا سیشن ہوتا ہی ہے سیٹرڈے کو, ہے نا. جی تو سیٹرڈے کو کل تو میں نے مطلب اسلام آباد جانا ہے نا, تو میں نے 12-1 بجے گھر سے نکلنا ہے اور وہاں پہنچ جانا ہے. تو وہاں پہ جو مطلب ایونٹ ہے
جہاں جا رہے ہیں وہ 6:30 بجے ہے اس کی ٹائمنگ. تو 6:30 سے حد آئی تھنک 9:30 تک ہوگا. 10:30 تک میں بھی ہم فارغ ہو جائیں، کیونکہ ہم جن کے گھر جا رہے ہیں وہ لوگ بہت مطلب اسلام آباد میں جہاں رہتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا شروع سے ماحول ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں. تو میں بھی اس وقت تک اگر میں فری ہو جاؤں تو ہم کل بھی سیشن رکھ سکتے ہیں دوبارہ. ناٹ سینگ کہ آج والا سیشن کینسل کرتے ہیں اور کل پڑھیں گے، کل بھی رکھ لیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ جی سب کل انشاءاللہ. بھی اویلیبل ہیں 10 ٹائمنگ بجے کیا تک. ہوگی کل کی؟ ٹائمنگ یہی ہوگی جو ہماری ہوتی ہے، 10:30 نہیں تو 11:45، یعنی 10:45 کر لیں گے میکسیمم اگر تو کرنا ہوا. اور صورت حال کے لیے آئی ریکویسٹ میر بھائی کہ آپ اگر مجھے 10 بجے پرسنلی واٹس ایپ پہ مطلب پوچھ لیں میسج کر کے یا کال کر کے، تو ذرا کیونکہ وہاں پہ فنکشن ہے تو میں ذرا بزی ہوں گا نا. تو آپ مجھے 10 بجے تک صورت حال کا پوچھ لیجیے گا کہ طلب بھائی کرنا ہے نہیں کرنا، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. بلکہ اس طرح مجھے یاد آ جائے گا تو میں کوئی اپنے لیے اویلیبلٹی بھی بنا لوں گا کہ مجھے جگہ مل جائے. جگہ تو مل ہی جائے گی، مطلب ماحول اگر بن جائے تو میں پھر بیٹھ کے آئی پریفر کہ ہمارا کل بھی سیشن ہو ہی جائے، کیونکہ کافی گیپس آنے لگ گئے ہیں اس طرح نا. جی انشاءاللہ میں آپ کو کال کر کے ریمائنڈر کر کائنڈلی آپ مجھے کال یا میسج کچھ بھی کر دیجیے گا 10 بجے تک، میں آپ کا میسج دیکھ کے مجھے یاد آ جائے. ایسے کیونکہ ہوتا ہے آپ کہیں گئے ہوتے ہو تو دماغ سے اسکپ ہو جاتی ہے چیز کوئی نہ کوئی. تو ابھی فی الحال ہم آج پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، کیونکہ نا کل بھی نہیں پڑھے تو لاسٹ سیشن میں بھی کافی لوگ آئی تھنک نہیں آئے تھے شاید. آج تو ماشاء اللہ سارے ہی آئے ہیں تقریباً، جو آتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ریگولر. ڈاکٹر صاحب نہیں لگ رہے مجھے موجود. تو باقی ہم پہ شروع کریں. ابھی نماز تو سنائے نا سارے باری باری، تو ہو سکتا ہے تب تک ڈاکٹر صاحب بھی آتے ہیں. میں میسج کرتا ہوں ڈاکٹر ہاشم کو. ہاں ٹھیک ہے، تب تک عمر بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں، آپ ہی آج سب کو انٹرٹین کر رہے تھے تو آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں. آپ نماز سنائیں ساری جتنی پڑھ لی ہے ابھی تک، سبحان ربی العظیم تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله سبحانک اللہم، اللہم میں نا ہما پہ تھوڑا سا غنہ کرنا ہے تو بس، باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھی آپ کی ثنا. تو اس چیز کا ذرا دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءاللہ ویری گڈ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس میں تھوڑا سی رک جائیں. انا اعطیناک الکوثر میں انا جو ہے اس کو لمبا کرنا تھا، اس کو آپ نے چھوٹا پڑھا. ایک تو یہ شروع والا انا آپ نے پڑھا انا اعطینا، یعنی تیزی سے پڑھا، تو اس کو ذرا اس پہ غنہ بھی کرنا ہے اور اس کو لمبا بھی کرنا ہے، اس پہ مد ہے. ٹھیک ہے. انا اعطینا میں جو نون اعطینا آپ نے پڑھا نا، اس کو بھی نا کو آپ نے چھوٹا پڑھا ہے، اس پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ نے تیزی سے نہیں پڑھنا. انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، آرام سے، اور اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اور ایک اور چیز فصلی لی، فصلی لی سواد ہے یہاں پہ آپ سے سین پڑھا گیا ہے. اور آخر میں ان شانئک آپ نے صحیح پڑھا،
اور هو الابتر میں ابتر الف ہے، یہاں پہ آپ سے آئین نکلا ہے، مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ پڑھتے نہیں پڑھتے نا. الف زیادہ نکلتا ہے، میرا آئین کم ہی نکلتا ہے، الف ہی تھا. اچھا مجھے لگا ہے کہ هو الابتر اس طرح سے ہوا ہے. تو ایک دفعہ سورہ کوثر اگر دوبارہ سنا دیں جی. ان چیزوں کو نوٹس میں رکھ کے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ٹھیک ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصل لیلی سول لیلی سواد ہے، فصل موٹا نہیں کرنا. فصل ہاں لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اچھا، آپ ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، وہ لام موٹا ہو رہا ہے آپ سے سواد کو موٹا کرنے کے لیے نا. فصل فصل لیلی فصل لیلی فصل لیلی فصلی صلی صلی کہیں. صلی ہاں وہ لام تھوڑا سا ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، آپ پڑھیں. صلی فصل ٹھیک. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہاں إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، گڈ. جی میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. میر بھائی کے مخارج ود ٹائم بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ایک جو کہتے ہیں نا پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، یہ وہ والی چیز مجھے یہاں پہ فیل ہو رہی ہے کہ یہ پریکٹس پہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ میر بھائی کا ہاتھ اسٹرانگ ہے اور اچھی بات ہے. اور جس طرح سے مجھے ان کے مخارج فیل ہوئے نا پرفیکٹلی، بالکل ہر چیز. تھوڑے سے ایک دو جگہ پہ میر بھائی سبحانک اللہم میں لام آپ نے باریک پڑھی ہے، تو یہاں پہ مجھے لگا ہے کہ آپ نے لام جو ہے نا باریک پڑھ لی ہے، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، ایک اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور ایک آپ نے انا اعطیناک الکوثر میں ان شانئک هو الابتر، یہاں پہ نا ابتر میں الف کو آپ تھوڑا سا کہہ لیں موٹا کر کے پڑھ رہے تھے. آئی ڈونٹ نو وائی. هو الابتر اس طرح منہ بھر کے پڑھ رہے تھے، تو یہاں پہ ذرا مجھے ایسے فیل ہوا ہے کہ آپ نے الف جو ہے نا وہ موٹا ہو گیا. هو الابتر. ٹھیک ہے، بس یہ دو چیزیں تھی، باقی ماشاءاللہ آپ کے مخارج بہت اچھے تھے. جی جی ہو سکتا ہے میں با کو جھٹکے سے پڑھنے ہاں کے لیے میرا الف موٹا. ہاں ایسے ہوتا ہے جس طرح وہ عمر بھائی کا فصول لیلی میں لام موٹا ہو رہا تھا. فصول مطلب میرے سے تو ہوتا نہیں ہے، یا پتہ نہیں شاید میرا بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا. استاد جی آپ ذرا پڑھیں ایک بار، ہم سب نہیں. فوکس کرتے اچھا میں پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ لوگ مجھے بھی بتانا، بلکہ صحیح صحیح سچ سچ بتانا، دل نہ رکھنا کہ میرا بھی ہیں. لام اس طرح ہم نے کیوں ہی دل ہوتا رکھنا ہے؟ ہے. نہیں ایسے ہوتا ہے نا، میں نے کہا پہلے کہہ دوں گا بھائی مجھے سچ سچ بتانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ہاں جی نہیں موٹا ہوا. عمر بھائی جی بتائیں. نہیں ہوا موٹا. ہاں نہیں بالکل بھی موڈ نہیں. تو بس یہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, میں اپنے دوستوں کو بھی پڑھاتا ہوں نا, تو یہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک حل جو میں نے یہاں پہ اسی لیے میر بھائی کی سنانے کے بعد یہ چیز ذرا پرومیننٹ کی ہے, ان کو ایک طرح سے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور سب کو یہ چیز واضح کی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میر بھائی پریکٹس زیادہ کر رہے ہیں. میر بھائی ایسا ہے؟ جی جو میری وائف ہے وہی مخارج ٹھیک جیسے آپ سکھاتے ہیں نا فی سبیل اللہ, وہ بھی سکھاتی ہیں تو ہو جاتی ہے پریکٹس. وہ بھی حافظ ہیں؟ نہیں حافظ نہیں ہے, وہ مخارج سکھاتی ہیں, وہ تجویز سکھاتی ہیں. ناظرے کی وہ مطلب کورس کیا ہوگا نا. جی صحیح ہے. ماشاءاللہ میر بھائی کو تو فل ٹائم پارٹنر بھی پریکٹس والا ملا ہے جو پریکٹس کروا رہے ہیں. تو پریکٹس جو ہے نا آپ لوگ جتنی زیادہ کریں گے پھر یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ایشوز جو ہیں یہ ختم ہوتے جائیں گے. یعنی مخارج پہ اتنی جب گرپ آ جائے گی نا, ہر مطلب الگ الگ جو مخارج ہیں, یعنی صاد پہ اتنی گرپ ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے پھر لام نہیں غلط ہوگا, یا با جب کلکلا کرنا ہے تو اس کی وجہ سے پھر الف موٹا نہیں ہوگا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پریکٹس جتنی زیادہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں پھر ٹائم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ میں نے بھی کچھ خاص نہیں کیا سوائے پریکٹس کے. 3 سال تقریباً مدرسے میں لگتے ہیں, تو وہ بس یہی ہے کہ صبح دوپہر شام قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر اللہ کا شکر ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنے مطلب کام پہ, اگر بزنس وغیرہ پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے مطلب تلاوت کرتے رہیں انشاءاللہ ود ٹائم بہتر ہو جائے گا. باقی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اچھا نہیں ہے, لیکن تھوڑے سی امپروومنٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آگے محمد ولید بھائی آپ پڑھیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ماشاءاللہ. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم. بس اتنا ہی تھا, آگے سمیع اللہ میں تھا یہ. جی نہیں بس یہیں تک تھا. ماشاءاللہ ویری ویل ڈن ولید بھائی. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو, ہم کو بھی, مجھ کو بھی استقامت دے کہ ہم اس چیز پہ قائم رہ سکیں انشاءاللہ. جی میر بھائی کون ہے؟ جی عمر بھائی. اچھا میں یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی, یہ صورت مجھے پتہ ہے اس کا اصل میں نہیں کب سمجھ آیا تھا, مانا جسے کہتے ہیں میننگ. اگر آپ دیکھیں نا جب صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی تب اس نے یہ سورت پڑھی تھی. صدام حسین کو ان کا پتہ
تھوڑا سا اگر وہ بتا ایسے دیں. جی وہ ایک قسم کے ایسے سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل دشمنوں کے خلاف تھے، خاص طور پہ اسرائیل کے خلاف تھے. ان کو کب ہوئی ہے مطلب یہ سزائے موت؟ آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر. اگر آپ میں سے کسی کو ریمبر ہے ٹائم؟ کافی سال ہو گئے ہیں، پرانی جی بات جی ہے. جی پرانی بات ہے. Like میں more اسکول than- میں یہ ادھر شادی. فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے تھے. جی جی وہ اسرائیل کو بہت اچھا تھریٹ کرتے تھے اور امریکہ کو. تو جب ان کو سزائے موت دی گئی تھی نا، ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی ایسے ہی تھے جو کہ فضول تھے، لیکن ان کو جب سزائے موت دی گئی تھی تو تب انہوں نے یہ پڑھا تھا لکم دی کل یا ایھا الکافرون. مجھے ابھی بھی بات ہے ان کا نا. وہ لہجہ یاد ہے. اور مطلب اس صورت کی جو مجھے مطلب میں نے سمجھی، جو سیرت میں واقعات وغیرہ آتے ہیں کہ جب وہ قریش کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سارے مکنز جو سردار اور جو ان کے ایون دو چچا وغیرہ آئی تھنک ان کے پاس گئے تھے حضرت ابو حضرت عبد المطلب کے پاس. آئی تھنک مطلب ان کو کہنے کہ آپ نہیں، حضرت ابو طالب کے پاس شاید، کہ مطلب آپ ان کو منع کریں، یا پھر ان کے پاس گئے تھے کہ آپ کچھ ہماری مان لیں اور کچھ آپ اپنی مطلب نا ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اور کچھ آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہم مان لیتے ہیں، کچھ آپ مان لیں ہماری. تو تب میرے خیال سے اس کا جو نزول کا ٹائم اور بتایا جاتا ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آئی تھی کہ مطلب کمپرومائز نہیں ہے دین میں. اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی کمپرومائز دین میں نہیں پسند، کہ ذرا برابر بھی نہیں، 50-50 کیا مطلب 99% اور 1% بھی نہیں ہم کر سکتے دین میں نا. اور جیسے کہ وہ ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اب جس طرح میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، تفسیر وغیرہ، تو اب دیکھ کے سوچ کے کچھ ہوتا ہے کہ یار مطلب اس حد تک اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا اس کو سمجھتے ہیں دین کو. ہم تو دین کو دین سمجھ ہی نہیں رہے، ہم تو اس کو ایک مذہب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے سارے اسپیکٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی. آئی تھنک میں اپنی اگر بات کروں، مجھے تو 95% تو پتہ بھی نہیں ہوگا دین کا ابھی، کیونکہ میں تو ابھی تھوڑا ایسا ہوا ہے کہ اس طرف آیا ہوں اور مطلب کرنا شروع کیا ہے. بے شک میں نے قرآن حفظ بہت سال پہلے کا کیا ہوا ہے، اور اللہ کا ہی کوئی کرم تھا یا میرے پیرنٹس کی دعائیں اور ان کی کوششیں تھیں کہ میں اس چیز پہ نا قائم دائم رہا. سختی تھی ان کی. مطلب میں مدرسے سے فارغ ہوا تو قاری صاحب آتے تھے، ایک ریگولر لگائے ہوئے تھے، تو وہ باؤنڈ رہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ جی ٹیچر نے آنا ہے اور میں نے اس کو بیٹھ کے سنانا ہی سنانا ہے، نہیں تو مطلب بھول جاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ تو اللہ کا ہی کوئی کرم تھا، اور شاید اس تلاوت کا ہی جو کہہ لو ایک اثر تھا، نور تھا میرے دل میں جو مطلب پھیلا، اور مطلب جس نے نا اندر سے صفائی ہو رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا، لیکن وہ صفائی ہوتے ہوتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو اور جو سورہ ہم نے جو ہاں سورہ پڑھی ہے نا، جو ولید بھائی نے پڑھی سورہ کافر، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی کر کے بتایا. حنین کے اندر بالکل سب بھاگ گئے انہوں تھے، نے، اللہ کے نبی وہیں سے گئے اور آگے بڑھ گئے اکیلے. ہاں، اور یہ بھی کہا تھا مطلب ایک موقع پہ کہ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تو پھر بھی میں اللہ کے دین کا کام کرنے سے نہیں رکوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی مطلب اللہ تعالیٰ ہماری بھی آنکھیں کھول دے کہ ہمیں بھی ہم دین کو اسی طرح دین ہی سمجھیں، اور اس کو اپنے مطابق اور اس میں سے اپنے مطابق چیزیں نہ نکالیں، کہ جہاں جو چیز ہمیں آسان لگی ہم نے کر لی، اور جو تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں مشکل لگی اس پہ ہم بس بیٹھ کے. تو بس انشاءاللہ. باقی ولید بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، کیپ اٹ اپ، اور آپ اس طرح ہی محنت کرتے رہیں. ماشاءاللہ سب بھائی انٹرسٹ بہت لے رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے، سبھی انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جی عاطف بھائی کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ کا ٹھیک ہے طبیعت آپ کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. چلو گڈ ہے. اس دن آپ چلے ہی گئے تھے کلاس میں سے.
بس وہ ذرا نا کام تھا، چھوٹا سا ہاسٹل رہتا نا، تو ادھر ذرا تھا اچھا کام. اچھا اچھا، میں شاید میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا گلا خراب تھا، تو میں نے کہا کہ کوئی نہیں آپ پھر بھی سنا دینا، تو وہ اس وجہ سے چلے گئے کہ مجھے گلا خراب میں سنانا پڑے گا. تو خیر ٹھیک ہے، آپ نہیں ہاں آپ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. عاطف بھائی، جی وتعالی، آ بھی لمبا ہونا ہے اور لا بھی لمبا ہونا ہے، اس کو چھوٹا نہیں پڑھنا. عین الف زبر آ ہے، یہ حروف مدہ جو ہم نے ابھی کل لاسٹ سیشن میں پڑھے ہیں. آپ تھے لاسٹ سیشن میں؟ نہیں، میں نے وہ ریکارڈ ہی لیا تھا. ہاں، تو اس میں ہم نے حروف مدہ کور کیے ہیں. حروف مدہ کیا تھے؟ الف سے پہلے زبر، واؤ ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی، تو یہ حروف مدہ ہو جائیں گے. اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ دیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ کے پڑھیں گے نا، سبحانک اللہم، یہ جو ثنا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں وتعالی جدک میں آ جو ہے وہ عین الف زبر آ ہے، یعنی حروف مدہ بنتا ہے. تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے. اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. ہاں، پھر سے پڑھ دیں وتعالی گے. جدک. آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سناتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین، ماشاء اللہ، گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. انا کو اتنا لمبا نہیں کرنا، جو لاسٹ والی آیت میں انا ہے نا اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا. ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اویلیبل ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہلے نہیں تھے نا، تو مجھے لگا کہ شاید ابھی آپ نہیں آئے. جی عاطف بھائی کی نماز تھوڑی رہ گئی، وہ کمپلیٹ کروا لیں ان سے. ٹھیک ہے. ہو گئی ہے؟ نہیں، آپ نے کہاں تک سنا ہے؟ رکو کے آپ نے کلمات رہ گئے نا. سورہ. رکوع کے رہ گئے. ہاں جی ہاں جی. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تھوڑا گلا خراب ہے اس لیے شاید آواز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی اعوذ بات نہیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی. مخارج سب کے پتہ نہیں آج بہت ان ایکسپیکٹڈلی بہت ہی اچھے اور کلیئر ماشاء اللہ. مطلب شاید کہہ لیں مجھے خوشی ہو رہی ہے ایز اے ٹیچر ہوتی ہے جب آپ جن کو مطلب پڑھا رہے ہو اور وہ اس طرح انٹرسٹ لیں نا، تو انسان کو پھر اس طرح کے رسپانس پہ خوشی ہوتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اس طرح ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اتنا شوق ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے کے رکھے، بس ہم سب کو ہی، مجھے بھی، کہ میں بھی اس چیز میں مطلب قائم رہوں. کیونکہ ایسے ہوتا ہے، میں ایک میرا تھا گروپ اور دوستوں کو پڑھاتا تھا، تو وہ بس ماشاء اللہ بہت اچھے جا رہے تھے. پتہ نہیں میری ہی نظر لگ گئی، کیونکہ وہ بھی اس طرح ہی ایک ٹائم تھا کہ میں بڑا خوش ہوتا تھا. تو میں تو جان کے ماشاء اللہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری نظر نہ لگ جائے. اور وہ بلکہ اگر یاد ہو، میر بھائی نے جو گروپ ڈیلیٹ کیا وہ کمیونٹی سے، میں تو ڈر گیا تھا. میں نے فوراً میر بھائی کو میسج کیا، میر بھائی خیر ہے، آپ نے گروپ ہی ڈیلیٹ کر دیا، کیا ہو گیا؟ تو میں نے اتنا وہ غور سے پڑھا نہیں تھا نوٹیفیکیشن کہ انہوں نے کمیونٹی سے الگ کیا، تو میں تو ڈر گیا. اور مطلب مجھے ہوا اللہ جی پتہ نہیں کیا میرے سے ایسی کون سا گناہ ہو گیا. آپ نے مطلب انسان جس طرح ڈر جاتا ہے نا کہ یار مجھے توفیق پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہی. پہلے بھی میرا ایک گروپ اور اس طرح بھی ڈیلیٹ ہوا تو میں بہت ڈر گیا. میں نے کہا اللہ آپ ناراض تو نہیں ہے میرے سے؟ میں نے فوراً میر بھائی کو میسج کیا. میر بھائی نے پھر مجھے سمجھایا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، اس طرح میں نے کمیونٹی سے الگ کیا. تو پھر مجھے سکون کا سانس آیا کہ شکر اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ بس ثابت قدمی دے انشاءاللہ. تو اچھا جی، اب ڈاکٹر صاحب آپ اگر اسکرین شیئر کر دیں تو ہم تختی پڑھ لیں، اور اس کون کے سی ساتھ تختی جو لگانی ہم طلب ہے؟ وہی جو حروف مدہ کی تختی نمبر 7 کی، آئی تھنک اس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا، سیکنڈ پارٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہے حروف لین. آج حروف لین پڑھیں گے ہم. جب تک ڈاکٹر صاحب اسکرین شیئر کر رہے ہیں تب تک آپ لوگ ایزی نہ ہو. حروف لین تھوڑا سا انٹروڈکشن سننا، اگزامپل دے دیتا ہوں. حروف لین ہوتے ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں ہی اگر دیکھیں یا پھر ثنا میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. غی، یہ جو غی ہے نا، غی، غا یا زبر غی،
یہ حروف لین ہے، یعنی یا حروف لین ہوتے ہیں واو اور یا کے او آئی، یہ جو دو ساؤنڈ ہیں نا بیسیکلی جو میں نے بولی ہیں او اور آئی، جس طرح مالکی یوم الدین، تو اس میں او اور آئی ساؤنڈ جو ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی حرف ایڈ ہو جائے گا، جس طرح پہلے والا نظر آ رہا ہے تا واو زبر تاؤ. لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حروف مدہ اور لین کو الگ الگ کس طرح یاد رکھنا ہے، ان میں ڈفرنس کرنا کس طرح ہے کہ حروف مدہ جو تھے ان میں تینوں آ جاتے تھے، الف واو اور یا تینوں یوز ہوتے ہیں. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر. یہ تو ایک بہت کہہ لیں گولڈن پرنسپل ہے عربک کا. یعنی جب آپ عربی سیکھتے ہو نا تو عربی سیکھتے ہو ایک جگہ سے جہاں سے میں تھوڑی بہت لیکچرز لے رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے نا، واو کو پسند ہے کہ اس سے پہلے پیش آئے، یا کو پسند ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے، الف کو پسند ہے اس سے پہلے زبر آئے. یہ کیس ہے حروف مدہ والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور حروف مدہ جو ہے وہ 3 کیسز میں ہو سکتا ہے، الف کے کیس میں بھی، واو کے کیس میں بھی اور یا کے کیس میں بھی. لیکن حروف لین پہ جب ہم آتے ہیں تو اس کے لیے صرف 2 کیسز ہوتے ہیں، ایک واو ساکن کا کیس اور ایک یا ساکن کا کیس. اور اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں واو ساکن سے پہلے پیش تھی، کس میں بھلا؟ حروف مدہ میں. لیکن حروف لین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو واو ساکن سے پہلے زبر. اگر آپ پہلے والا ہی دیکھیں، تا واو زبر تاؤ، یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے تا پہ کیا ہے؟ زبر. تو اس کو حروف مدہ سے کنفیوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پڑھنا تو آپ لوگ کو آتا ہے یہ، یعنی آپ لوگ پڑھ رہے ہو آلریڈی، آپ لوگ یو آر پریکٹسنگ. یعنی آپ نے جس طرح پڑھا ولا الہ غیرک، میں نے ایک ایگزامپل بھی دے دی تاکہ آپ لوگ اس کو کنیکٹ کر سکیں اس چیز کے ساتھ نا، کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے. اور جو چیز انسان کو آتی ہوتی ہے اس سے جلدی انسان کو ایگزامپل سمجھ آ جاتی ہے. تو ولا الہ غیرک میں غی، غا یا زبر غی، یہ جو یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے اور اس کی جو ای ساؤنڈ ہے غین کے ساتھ، یہ حروف لین بنتا ہے. اسی طرح مالک یوم الدین، تو یہاں پہ یو، یا واو زبر یو، اس میں جی عمر بھائی. اچھا استاد جی، آپ نے کہا کہ غی میں غا یا زبر ہے، مجھے لگتا ہے غی میں غا زبر یا ہے. یار ایک ہی بات ہے، مطلب کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، میں بتاتا ہوں. اس میں نا اس کو 2 طریقے سے، وہی بات ہے کہ یہ ہم ہجے نہیں نا کر رہے. اگر ہجے کرنے میں جائیں گے تو ہجوں کے بھی اس طرح 2 طریقے ہوتے ہیں. جس طرح ایک میں بول رہا ہوں غا یا زبر غی، اور ایک آپ جو بول رہے ہو غا زبر یا غی. دونوں ہی طریقے صحیح ہیں اور دونوں طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے. مطلب جب چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا ہجے، تو دونوں طریقوں سے چلتا ہے. اب آپ کے لیے جو طریقہ ایزی ہو آپ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہو. تو مجھے یہ شروع سے طریقہ ایزی لگا کہ جو ساکن ہے، جو ساکن حروف ہے اس کو بول کے پھر پچھلی جو ہے زبر بولوں یا زیر بولوں، اس طرح سے میں پڑھتا ہوں. تو اس میں پڑھنے کا یہ ہجا کرنے کا انداز ہے بیسیکلی، اس میں کوئی اس میں وہ نہیں فرق پڑتا، ٹھیک ہے؟ مین تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ اور لین کا جو فرق سمجھ آنے والی بات ہے وہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے، حروف مدہ کی اگر بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش. جبکہ حروف لین کی بات کریں گے تو واو ساکن سے پہلے زبر. اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر. دونوں کیسز میں زبر ہی ہے، یہ بھی ذرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ واو ساکن، یا ساکن، اور دونوں سے پہلے اگر، یعنی واو ساکن ہے یا ساکن ہے، ان سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ حروف لین بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ تو تھمب اپ کر کے بتا دیں، یا اگر کوئی بات ہے تو. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. طلحہ بھائی ان کو زبر کی مقدار سے ہی پڑھنا یا اس کو اور تھوڑا لمبا کریں گے یا نہیں؟ یہ میں ہدایات پڑھنے لگا ہوں. یا اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں. ان کو پڑھتے وقت کھینچنے اور جھٹکا دینے سے اور مجہول پڑھنے سے بچایا جائے. بچایا جائے مینس کہ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنا اس کو نارمل پڑھیں، بٹ
نارملی زبر والی جو چیز ہے نا، جس طرح اس ساؤنڈ میں ہی وہ چیز نہیں ہے، یعنی یہ ساؤنڈ ہی تھوڑی سی ایسی ہے کہ تھوڑی سی لمبی اپنے آپ سے ہی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ آپ لوگ لمبا نہ کریں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دو لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس چیز کو غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہی بات ہے کہ دس نورانی قاعدہ از ناٹ دا لاسٹ ورڈ، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک طریقہ ہے، جس بندے نے بھی یہ لکھا ہے تو اس کے مطابق اس طرح سے ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے قاری حضرات کو سننا ہے پڑھتے ہوئے، اور وہ پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، بہت مطلب فیمس بھی ہیں جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں شیطان الرجیم، شی کو وہ لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو آپ لمبا بھی کر سکتے ہو، جس طرح آئی تھنک ڈاکٹر ہاشم صاحب کرتے ہیں نا، جی ہاں، تو میں نے ان کو کبھی نہیں روکا یا غلط کہا کہ نہیں جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو کیونکہ وہی جس طرح بھائی نے کہا تھا کہ قرآن کو 7 لہجوں میں اتارا گیا، تو اب اس میں بھی خوبصورتی ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے کہ آپ اس کو پڑھتے وقت کھینچنے اور جھٹکا دینے سے اور مجہول پڑھنے سے بچایا جائے، ٹھیک ہے، اور آگے لکھا ہے کیونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو لین کہتے ہیں، یعنی نرمی سے ادا ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی جو ساؤنڈ ہے نا، ان کو انہوں نے نرمی کا وہ ایک مطلب دیا ہے، نہیں تو اس میں نرمی کی ایز سچ کوئی وہ چیز نہیں ہے، مطلب ساؤنڈ جو بنتی ہے نا آؤ آئی، وہ نرمی والی چیز ہے، نہیں اس کو اگر آپ سختی سے پڑھو گے تو وہ پھر او کی بجائے او بھی ہو جاتا ہے، یا فار ایگزامپل ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، اب یہ ان کا ایک ایشو تھا، ڈاکٹر اسٹار صاحب کو اگر کوئی سنتا ہے، اب میں کیونکہ انہیں سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کچھ ان کی ایج ایسی تھی شاید میں بھی پہلے وہ صحیح تلاوت کرتے ہوں، یعنی اگر وہ پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے مالکی یوم الدین، تھوڑا سا ان کا لہجہ اس طرح کا تھا یا ان کی زبان اس طرح کی تھی، وہ ان حروف لین کو صحیح طرح ادائیگی ان کی نہیں ہوتی، یا وہ تھوڑا مطلب ایک ہوتا ہے نا زبان کا فرق، ہے آپ کا کوئی زبان ایسی ہوتی ہے آپ کوئی ورڈ اڈاپٹ نہیں کر پاتے، جس طرح کچھ لوگ سین کو شین ہی پڑھتے رہتے ساری زندگی، ان سے نہیں پڑھا جاتا سین، تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں سنتا ہوں نا تو ان کا مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے، تو وہ جب قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کا لیکچر لے رہا ہوتا ہوں، تو مجھے یہ چیز ان کی کہیں نہ کہیں فیل ہوتی ہے کافی جگہ پہ، تو ایسے نہیں کرنا، یعنی تو کو آپ تو نہیں پڑھ سکتے، اٹس تو تئی، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ آنی چاہیے، او ائی، بیسیکلی یہ ساؤنڈ ہے، ساتھ آپ کسی بھی حرف کو ملا دو، سو سئی، دو دئی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے دو یا دو یا دی یا دے اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہو سکتا ہے مجہول، اور اس کا سمجھ آ گئی سب کو؟ جی اچھا طلحہ بھائی، یعنی ہم اس کو اگر لمبا بھی کر دیں تو یعنی صرف لہجے میں تبدیلی آئے گی، مطلب وغیرہ تو نہیں چینج ہوگا نا اس میں؟ نہیں مطلب نہیں چینج ہوگا، نہیں مطلب ٹھیک نہیں ہے چینج ٹھیک ہوگا، ہے۔ جی جی عمر بھائی، چلا بھائی ہم واو کو وو کیوں پڑھیں گے؟ یہ تو واو ہے نا، وہ نہیں پڑھیں گے نا، آپ اب آپ نے اس کو بتایا کہ تو پڑھنا ہے، اس کو تو نہیں پڑھنا، تو پڑھنا ہے، ہاں تو وہ آ رہا ہے، یہ واو تو نہیں آ رہا، تو واو میں تو یہ تو ہوتا ہے نا، تو تئی نہیں، تو، ایک مجھے آپ کا کوشچن نہیں سمجھ آیا، سوری، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ جی میرا کوشچن ہے کہ اس کو ہم واو پڑھتے ہیں، ہاں الفابیٹ ہے واو، تو اس کو ہم ہاں تاؤ کیوں نہیں پڑھیں گے اور تو کیوں پڑھیں گے؟ میری بات سنیں، اچھا، جو واو والی چیز ہے نا، یعنی ایک اس کو اردو سے پہلی بات تو مکس نہیں کرنا، اردو زبان کا جو واو ہے نا اس سے، کیونکہ اگر اردو میں ہم جائیں نا تو اردو زبان میں اگر تا واو لکھا ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی، یا واو ہے لکھا ہوگا تو ہم پڑھیں گے وہ، یا اور کوئی اگزامپل لام واو لو، ٹھیک ہے، تو یہ تو لو تو وہ اس طرح سے سمجھ ہوگی،
عربک میں ایک ہم نے شروع میں پہلی تختی میں جب واو پڑھا تو ہم اس میں اس کانٹیکسٹ میں پڑھا کہ اس کی ساؤنڈ بیسیکلی کیا ہوگی، تو وہ ہوگی وی کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے بھی اس کو کنفیوز نہ کریں کہ واو ایک لفظ ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک الگ چیز تھی، واو کی ساؤنڈ ایک الگ چیز ہے، یعنی وی ساؤنڈ جو ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن میں ہم نے پڑھنی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو وہ ساؤنڈ ہے وہ سیکھنی تھی اس واو سے۔ یہاں پہ رول ڈسکس ہو رہا ہے تا واو، یعنی واو ساکن جب ہوگا اس سے پہلے اگر زبر آ جائے گی، یا ساکن ہوگا اس سے پہلے اگر زبر آ جائے گی تو کیا ساؤنڈ بنے گی؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اس سے پیچھے حروف مدہ میں ہم نے پڑھا واو ساکن ہوگا اور اگر اس سے پہلے پیش آ جائے گی تو ہم اس کو او پڑھیں گے، او ساؤنڈ بنتا ہے نا، یعنی تا واو پہ۔ اگر ڈاکٹر صاحب آپ پچھلی تختی کھول سکتے ہیں تاکہ میں یہ عمر بھائی کا کوسچن ذرا صحیح طریقے سے ایڈریس کر دوں۔ ہاں، اب عمر بھائی آپ یہ پیج نمبر 14 پہ جو لائن ہے جس میں نا نو نی وا وو وی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس میں دیکھیں واو، جو واو والا ہے وا وو جو ہے، اب ہم اس کو وو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا یہ کوسچن بھی ہونا چاہیے نا؟ جی مجھے لگتا ہے کیونکہ پیچھے پیش آ رہا ہے نا نو۔ ہاں تو وہی بات ہے نا کہ واو ساکن نہیں، آپ کو نہیں لگتا؟ یہ اصل میں یہ ایک پرنسپل ہے یا رول بنا ہوا ہے نا، واو ساکن ہوگا تو اس سے پہلے اگر پیش ہوگا تو ہم پڑھیں گے ہی وہ، ہمیں سکھایا گیا ہے یا ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں، نہیں تو اپنے سے تو نہیں مطلب یہ چیز آ سکتی نا۔ اور اگر یا ساکن ہے اس سے پہلے واو پہ زیر آ رہی ہے تو ہم وی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے اگر ہم جائیں گے تو یہ ایک نیا رول ہے کہ واو ساکن ہوگا اور اگر اس سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو واو پڑھیں گے۔ اب آئی ڈونٹ نو میں نے آپ کو کوسچن کا آنسر صحیح دیا ہے یا نہیں دیا، آپ کا کوسچن ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ جی اوکے، لیٹس کنٹینیو۔ ساتھ ساتھ مجھے کیونکہ اتنا مطلب آپ کا، اچھا یعنی آپ کو کوسچن نہیں، مطلب میری بات نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے تھوڑی سی پریکٹس پھر کرنی پڑے گی اس کی۔ اچھا یعنی آپ کس طرح پڑھتے تھے اس کو؟ اچھا نہیں، آپ دیکھو، آپ نے مجھے سورہ فاتحہ سنائی ہے، آپ نے اس میں پڑھا مالک یوم الدین، یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ یوم الدین، یس، یو وہ یو یا ہاں تو ٹھیک، زبر، تو یہاں پر بھی وہی آئے گا نا تاؤ۔ ہاں تو میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، میری اس میں فرق لگ رہا ہے۔ اب میر بھائی آپ بتائیں، مجھے تھوڑا سکون نظر آ فیل ہو رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ میں تھوڑا زیادہ کرو کر رہا ہوں اس کو۔ جی یہی کوشچن، یعنی آپ کر رہے ہو تاؤ اور میں کر رہا ہوں تاؤ۔ جی بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہو، میں بھی صحیح پڑھ رہا ہوں، شاید میں نے اس طرح سے پڑھا ہے اور آپ نے شروع سے اس طرح سے پڑھا ہے، لیکن اٹ از ناٹ میکنگ اینی بگ ڈفرنس یا سچ ڈفرنس کہ کوئی کلیئر ہو رہا ہو، کیونکہ جب میں نے آپ کی تلاوت سنی ہے تو وہ مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے تو ویسے ہی لگ رہا، مجھے تو ویسے اس میں یا آپ کے پڑھنے میں یا اپنے پڑھنے میں تلاوت میں نہیں کوئی فرق فیل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیونکہ ہم شاید سیپریٹلی اس تختی کو کریں تو شاید میں اس پہ زیادہ وہ ایمفسائز کر رہا ہوں، تو وہ شاید اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ صحیح کر رہے۔ ایک تو ہے تو ایک ہے تو، یا مطلب تی، اس میں کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں جو مطلب پڑھتے وقت پتہ چلتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا آپ نے صحیح طرح اس کو نہیں پڑھا، تو وہ پھر جب آپ پڑھو گے تو پھر پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں عمر بھائی، آپ پڑھیں۔ اس کی ٹوٹل کتنی لائنز ہیں اس تختی کی؟ اگر سب یہ کاؤنٹ کر دیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، بس یہاں تک ہے ایڈ؟ 9 تقریباً 9 10 کر لیں تو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں 1 2 3 4 5 ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ سب 2 لائنز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کچھ نہیں
اچھا اچھا ٹھیک ہے عمر بھائی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تی تی نہیں تی نہیں ہوگا یہ تئی. تی جس طرح آپ میری بات سنو, یہاں پہ آپ نے جو ابھی پڑھی اعوذ باللہ من الشی, یہاں پہ آپ نے شی کیوں پڑھا؟ شین کے اوپر زبر آگے یہ ہے. اور آگے یا ساکن ہے, تو یہ آپ نے وہاں تو صحیح پڑھ لیا نا شی, تو یہاں پہ بھی تئی تی نہیں ہے, یہ تی تب ہوگا جب تا کے نیچے زیر ہوگی اور یا ساکن ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو تی تو تی دو تی. اگلی لائن بھی پڑھنی ہے. ہاں جی. رو رئی رو رئی زو زئی. ٹھیک ہے آگے کیا آرڈر تھا مجھے بھول گیا, شاید میر بھائی کی باری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تی شو شی فو فی رو وئی تو فی رو وئی. ٹھیک ہے جی ولید بھائی. تو وہ نہیں کنٹینیو کر پائیں گے, انہوں نے کہا وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے. عاطف بھائی چلے گئے. ہاں ان کے یہاں پہ لائٹ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پاور کٹ ہے. اچھا چلے کوئی بات. جی ولید بھائی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو لئی نو نئی او ای بو بئی جو جئی خو خئی. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خو خی او عی غو غی فو فی قو قی کو کئی. ماشاء اللہ ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب کے بھی مخارج بہت بہترین ہے, قاف بھی بہت اچھا پڑھا, آئین بھی بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہ آخری لائنیں میں پڑھ دوں. عاطف بھائی تو چلے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمر بھائی اگر آپ نے پڑھنی تو آپ پڑھ لیں. کیا کہہ رہے نہیں ہیں؟ نہیں آپ پڑھے پڑھے, میرا وہ انٹرنیٹ سلو ہے اس لیے لیٹ پہنچا میرا ہاتھ. آپ پڑھے. مو مئی وو وئی ہو ہئی یو یئی. صدق اللہ العظیم. اچھا جی تختی ہماری پوری ہو گئی ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے حروف مدہ اور لین میں؟ پلیز اس چیز کا مطلب اس طرح سے پریکٹس کے وقت تو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو, یعنی ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ یوم الدین بھی پڑھ رہے ہیں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عی جو ہے یہ حروف مدہ ہے, اور یو جو ہے وہ حروف لین ہے. تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ جب ہم صورتوں میں چل جائیں گے آگے تو پھر میں تھوڑی سی مطلب اس طرح سے ٹیسٹنگ کر لیا کروں گا کہ اچھا جی بتائیں اس میں کتنے حروف پہ لین ہیں, کون کون سا حروف مدہ ہے, تو وہ ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ ٹرمز بھی یاد رہیں, تاکہ کبھی آگے مطلب اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو یا پیرنٹس کو, کزنس کو, فرینڈس کو, کسی کو بھی پڑھانا پڑے تو آپ لوگ اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہو یہ چیزیں انشاءاللہ. تو تختی تو ہماری پوری ہو گئی ہے, اب ہم اپنی پریکٹس کی طرف آتے ہیں. کسی کو کوئی مطلب ہے تو نہیں ایشو کہ مطلب ٹائم 11:50 ہو گئے, میں کہہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا زیادہ ٹائم لگا لیں ہم. جی کوئی بتائے گا.
جی I have no issue, باقی سے پوچھ لیں. جی عمر بھائی آپ کو تو نہیں ہے کوئی ایشو؟ نہیں جی ہم تو 24/7 اویلیبل ہیں. ماشاء اللہ ویری گڈ. جی میل بھائی کو تو نہیں ہے ایشو مجھے پتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے آپ بتا دیں. میں نے کوئی ایشو نہیں. چلیں جزاک اللہ. تو ہم نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کرنا ہے نا آج. ہاں جی یہ میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج ہم نماز کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. ایک یہ ہے ایک سجدہ ہے اس کی تسبیح ہے اور ایک تشہد ہے. تو اگر کوشش کر کے ہم اس کو ٹائم لگا کے آج کر لیں تو پھر نیکسٹ سیشن اگر تو کل ہو سکتا ہوا تو انشاءاللہ کل کریں گے. کیونکہ میں نے کل اسلام آباد ہونا ہے تو مجھے ابھی نہیں پتا کہ کل ایگزیکٹلی مطلب میں اس ٹائم تک فری ہو چکا ہوں گا یا نہیں. آپ ریلیکسلی جائیں اپنا کام کریں, کوئی اتنی جلدی نہیں, ہم میں سے کسی کو جلدی نہ, ہم آرام سے کریں گے. کل آپ نہیں بھی ہوتا نو پرابلم. اچھا لیکن میرا دل ہے کہ اگر ہو سکتا ہوا سیشن تو کر لیں گے. وہ میں نے میر بھائی کو کہا ہے کہ 10 بجے تک مجھے اگر ایک میسج کر کے ریمائنڈر کر کے پوچھ لیں گے کہ طلعہ بھائی آپ اگر فری ہیں تو بتا دیں. تو وہ پھر میر بھائی 10 بجے نا میں ان کو بتا دوں گا تو وہ پھر اس حساب سے اکارڈنگلی نا گروپ میں میسج کر دیں گے کہ آج سیشن ہونا ہے یا نہیں. اگر تو نہ ہوا تو پھر ٹیوزڈے کو ہی ہوگا. تو ٹیوزڈے کو پھر میرا ذہن تھا کہ ہم اپنی صورتوں سے کنٹینیو کریں گے اگین. تو ہم نماز آج کمپلیٹ کر لیں اگر ہوتی ہے. اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی نہیں, ہمیں جلدی تو کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے باری باری سب سنائیں. پھر کسی کی جو غلطی یا جو ہوگی کنیکشن تو میں بتا دوں گا. آپ اس کو کھول لیں نماز. کیا لکھا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. پہلے تو وہ نہیں ہوتا سمع اللہ لمن حمیدہ. اچھا وہ لوگ ہاں نماز کا ترجمہ بھی لازمی یاد کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. میں بھی ابھی کچھ ٹائم سے مطلب یاد کر چکا ہوں الحمدللہ. پہلے بہت وسوسے اور دھیان بھٹکتا تھا, تو جب سے میں نے نماز کا ترجمہ یاد کیا نا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی اگر ترجمہ یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ. جس کو نہیں یاد اور اس کا دھیان بہت مطلب بٹتا ہے اور ادھر ادھر چیزوں میں یا شیطانی وسوسے مطلب آتے ہیں, مطلب ویسے آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے, تو آپ نماز کا ترجمہ ضرور یاد کریں. اس سے بڑی مطلب مدد ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ انسان نا مطلب جن کو بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ پھر بندے کا جو دماغ ہے وہ پھر ترجمے کو سوچتا ہے ساتھ ساتھ, اور مزہ بھی بہت آتا ہے جب آپ ترجمے کو دماغ میں رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھو نا نماز میں, اور سبحانک اللہ پڑھو, یا یہ جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, تو فیلنگ ہی اور آتی ہے انسان کو. تو بہت اچھا ہے یہ کہ آپ لوگ یہ ٹرانسلیشن. جی طلحہ بھائی, اور اگر ہم اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے یہ جواب جو آتا ہے اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک فیل کے لیے کام کرتا ہے. یا جو فرشتے ہمارے لیے تسبیحات پر جو ہمیں نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے حدیث میں آتے ہیں کہ تسبیحات پہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی بڑی اچھی فیل آتی ہے نماز میں. ایک وہ بھی ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس کے اوپر جو جی ایک جی وہ میں نے مطلب پڑھی ہوئی ہے, تو بالکل انسان کو نا ایک آپ کا فیل لمن حمدہ ربنا لک الحمد تو ویسے ہی ترجمہ ہوا ہوتا جی ہے جی کہ اللہ hears praises him our Lord to you be the praise. تو کتنی پیاری چیز ہے کہ مطلب انسان ایسے مطلب توکل ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ میری قبول. اچھی ایک فیل پیدا ہوتی ہے. پہلے میں پڑھتا تھا اس سے مطلب بہت فرق ہے. اس
اس کے بعد تو ڈائریکٹ آتے ہیں. جی آپ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. کیا آپ کا لام موٹا ہو جاتا ہے بس؟ سمع اللہ، اللہ پر تو لام موٹا ہی ہونا تھا نا. اللہ لکاؤ پہ آپ کا لام جو ہے نا وہ موٹا ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یہ جو لام دوسرا آپ نے پڑھا نا لک الحمد والا لام، الحمد والا، وہ ذرا موٹا ہوا. جی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی میر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ. اچھا عاطف بھائی کو سمع اللہ. کیا ہو گیا؟ تب تک آپ پڑھ لیں. میر بھائی کو کوئی ایشو ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ٹھیک ہے جی پڑھوں میں. سمع اللہ من الحمد. پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے پڑھا ہی نہیں جا رہا بار بار. کوئی بات نہیں آپ آرام سے ایزی ہو کے پڑھیں. پتہ نہیں بار بار میں یہاں پہ رک کے جا رہا ہوں. کہ میں عین پڑھوں الف پڑھوں. سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن. میر بھائی پہلے اعوذ باللہ پڑھیں پھر شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ من حمد ربنا لک الحمد. سمع اللہ لمن، یہاں پہ ہو کی آواز مجھے نہیں آئی. سمع اللہ مجھے ابھی بھی کنفیوژن میں عین ہوگا یا الف ہوگا. مطلب یہ نارملی میں پڑھتا ہوں تو اللہ پڑھتا. ہاں پہلے عادت نہیں تھی نا. آپ پہلے مجھے اتنا پڑھ سنائیں. سمع اللہ سمع اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ. لمن حمیدہ. اب دونوں کو جوڑیں. سمع اللہ لمن حمیدہ. ویری گڈ. ربنا لک الحمد. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تھوڑا سا وہی بات ہے. آپ پہلے سمیع اللہ پڑھتے ہوگے نا، اللہ یعنی الف والا اللہ پڑھتا رہا میں، اللہ پڑھتا رہا. وہ بس پریکٹس سے انشاءاللہ ہو جائے گا، باقی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آگے ولید بھائی. جی میرا ہو گیا. اعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. ہاں وہ سوری ولید بھائی سنا چکے تھے مجھے، بس وہ میر بھائی کے ساتھ ولید بھائی کا نام تھا نا آج، اسی لائن میں چل رہا تھا، یاد نہیں رہا تھا. ٹھیک
اس میں جو ہے آگے محمد عاطف آگے جی اس میں جو الف ہے وہ سائلنٹ ہے، عین ڈائریکٹ لام سے مل رہا ہے، سمیع اللہ، صحیح ایسے ہی ہے. اگلا لگاؤں؟ عاطف بھائی رہتے ہیں. عاطف بھائی نے نماز سنائی ہے شروع سے. ہاں عاطف بھائی جی نماز سنائی تھی، پھر وہ لائٹ چلی گئی تھی، وائی فائی آف ہو گیا تھا. آپ نے بس یہیں سے پڑھنا ہے نا، باقی تو آپ نے سنایا ہے نا. جی جی ہاں جی بس ٹھیک ہے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ میں ہا ہے، اس کو کلیئر کریں. سمع اللہ لمن حمدہ سمع ربنا. اللہ، یہاں سمع اللہ میں جو ہا ہے وہ چیسٹ والا ہے، اور حمیدہ میں جو ہے وہ ہا حلق والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، سب کا ڈن ہو گیا نا. اب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں. جی عمر بھائی. اعوذ باللہ بسم اللہ ابھی تھوڑی دیر اسکپ کر دیں تو بس ابھی تسبیحات پہ رہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو اعلیٰ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے اعلیٰ پہ لام پہ کھڑا زبر ہے. دوسرا نکالوں؟ دیکھیں ذرا. ہاں سب پہ زبر. سب پہ ہی لام پہ. اچھا وہ پہ شاید وہ جو مجھے اس سے کنفیوز ہو رہا ہوں، جو سبح اسم ربک الاعلی والے. نہیں یہ دیکھیں آ گیا نا، یہ نیچے یہ لکھا ہوا سب. ہاں یہی صحیح ہے. اعلیٰ ہے ہی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہی ہے. اعلیٰ لفظ ہی جو ہے نا وہ اس طرح ہی آئے گا، کھڑا زبر کے ساتھ. زبر کے ساتھ نہیں آ سکتا میرے خیال سے. مطلب اینڈ میں ہاں کھینچنا ہے نا. یہ کھڑا زبر کے ساتھ ہی ہوگا، تو اس کو زبر کے ساتھ نہ سوچے، کیونکہ اگر زبر کے ساتھ ہے پھر تو ہم اینڈ پہ اس کو مطلب اس طرح پڑھیں گے نا، سبحان ربی الاعلی، اور اس میں تھوڑا لمبا ہوگا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو یہی وجہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. ولید بھائی پڑھ رہے تھے. جی. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے عاطف بھائی. ہیں عاطف بھائی یا پھر لٹ گئی؟ ابھی ہیں عاطف بھائی ہیں. ادھر ہی سنائیں. سبحان ربی العالی، سبحان ربی. ہاں جی ٹھیک ہے پڑھیں. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. ٹھیک ہے. تشہد کر لیں نا. طلبہ بھائی اس پہ قلقلہ ہوگا نا سبحان کے با پہ؟ ہاں ہوگا. مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں کر رہے. ابھی میں زیادہ اس چیز میں پہ آپ سے مطلب پوچھ رہا ہوں بہت قلقلہ سوکھ رہا ہے نا یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پہ با پہ سکون ہے.
ہاں کلکلا ہوگا یہاں پہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کافی لوگوں نے مطلب بہت زیادہ اس پہ بھی وہ نہیں توجہ دی, تو میں بھی اس لیے نہیں کر رہا کہ چلو ابھی ہم نے وہ تختی پڑھنی ہے, تو تھوڑا تھوڑا تو ایک وہ کہہ لیں نا بلٹ ان جو ہوا ہے ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ, تھوڑا تھوڑا تو کرتے ہی ہیں. تو اس میں اتفاق کیا تھا, کچھ لوگوں کا زیادہ اچھا ہے, کچھ لوگوں کا ابھی کلکلا تھوڑا نارمل ہے, تو وہ جب اس تختی تک پہنچ جائیں گے پھر انشاءاللہ یاد رہ جائے گا. تو اب تشہد بھی میں کہہ رہا ہوں آج کل کیا خیال ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے مطلب بہت تھوڑا سا ہی پڑھا, تسبیحات ہی کی ہیں. ذرا چیک کر لیں زبر زیر کھڑا میں چیک کر لیتا ہوں. اب مزہ بھی آئے گا نا سن کے, آج دیکھیں ذرا کیسی تشہد پڑھتے ہیں سب. صحیح ہے یا چینج کرنا؟ میں دیکھ رہا ہوں. السلام جی ٹھیک ہے, اس کو آپ زوم ان کر لیں تھوڑا سا, تو یہ ٹھیک ہے بالکل. بس ٹھیک ہے, سب کے حساب سے کہہ رہا تھا کہ سب کو دیکھنے میں تھوڑی سی مشکل نہ ہو. تو جی عمر بھائی, پہلے تو آپ اپنی نماز والی جو پچھلی نمازوں والی اتحیات سنائیں. ہاں جی سنا دیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, اب آپ اس والی کو بھول جائیں اور اب والی پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ نے جب اس کو اکٹھا کر کے پڑھا تھا نا, تو آپ نے السلام علینا کو نا کو لمبا نہیں کیا تھا, جلدی جلدی پڑھ گئے تھے. تو یہاں پہ ذرا دھیان رکھنا ہے, نا جو ہے اس کو لمبا کرنا, یہ حروف مدہ بنتا ہے نا, غور کریں. نون الف زبر نہ ہے, الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی جلدی جلدی میں آپ نے جب پڑھا تھا تو وہ چھوٹا پڑھا تھا اس کو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا اس طرح الگ پڑھتے ہیں تو ٹھیک لگ رہا ہے, جب آپ پوری اس کو ملا کے پڑھتے ہیں نا پھر وہ غلط لگتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پہلے آپ نے جب پڑھا نا اللہ پڑھ لیا, تو یہاں میں الف یہ لام, ہاں یہ پہلے والی جو لام ہے وہ اللہ والی لام نہیں ہے, اس کو موٹا نہیں کرنا. جی جی. اشہد ان نون آ رہا نا, اشہد ان اللہ نون سائلنٹ ہو جائے گا. نون ہم اکٹھا پڑھیں گے یا اس کو نون کو غائب کر دیں گے؟ سائلنٹ. اچھا طلبہ میں کہہ رہا ہوں ہم سب سنائیں گے, لیکن نون سائلنٹ ہو جائے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کیسے پڑھنا. ہاں لیکن جی میں سنا دوں, ہاں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کیسے پڑھنا صحیح سے. ہاں جی چلو میں سنا دیتا ہوں. میری ہوگی کافی ہے, نہیں دوبارہ پڑھیں گے ابھی آپ. اچھا کوئی نہیں, آپ طلبہ کی سنانے کے بعد. بسم اللہ الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں, میں تو وقف ہی کر کے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. التحیات, یہاں پہ حیات, ہائی اور یا جو ہے وہ شد کے ساتھ ان کا آپس میں کنیکشن ہو رہا ہے, تو حیات.
ہا کے ساتھ بھی یا پڑھیں گے ایک دفعہ، کیونکہ شد کا رول ہی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس حرف پہ آ رہی ہوتی ہے اس حرف کو آپ 2 دفعہ پڑھتے ہو. جب ملاتے ہو تو اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ 2 دفعہ پڑھو، لیکن اس کا پرپز یا اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یا کو ایک دفعہ ہا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہا یا زیر حیج، اور یا زبر یا حیا. ٹھیک ہے، اور یہاں مد تو اس بھی طرح بن رہا بنتا ہے ہے نا جناب بھائی، التحی. یہ مد بن رہا ہے نا، ہاں یا زبر الف جو آ گیا یہ مد بن گیا نا یہاں زبر یہ الف جو ہے حروف مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. والطیبات میں با الف زبر با بھی وہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں پہ بھی وقف کر لیتا ہوں، اگر آپ وقف نہیں کریں گے یہاں پہ تو وبرکاتہ یہاں پہ الٹا پیش ہے، یعنی پھر آپ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. بہتر یہی ہے کہ وقف کرنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ذرا آپ کیونکہ نا سانس بھی چڑھ جاتا ہے، تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے جس طرح عمر بھائی پڑھے تھے نا پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ، تو وہ پھر نون چھوٹا ہو گیا، جو چیزیں اس طرح آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو اچھا ہے آرام آرام سے اس نہیں کو کامنٹ وقف ڈلے کے ہوئے ہیں، ساتھ پڑھ کامنٹ لیں. صحیح جگہ ڈلے ہوئے ہیں، ایسے ہی بریک کر کے پڑھ لیں گے زیادہ بیٹر. ہاں جی ایسے ہی ہے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ پڑھیں السلام علیک ایہا النبی، یعنی لمبا نہیں کرنا ہے. یہاں پہ جہاں پہ زبر ہے صرف وہاں پہ صرف زبر جتنا ہی لمبا کرنا ہے، زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا کھینچنا. وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی آگے کس کی بھائی تھی؟ عمر بھائی عمر بھائی. چلیں عمر بھائی، ڈاکٹر صاحب چاہ رہے ہیں آپ ایک دفعہ دوبارہ سنا ہی دیں. عمر بھائی نے کتنی بار سنانا ہے؟ عمر بھائی آپ کی آواز بہت ایک اچھی لگتی ہے. چلے میں پھر جی بہت شکریہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی بتا دینا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نہیں صحیح عمر بھائی، السلام علینا وعلا نہیں ہے، علینا وعلا، اور آپ نے اس کو ملا کے ہی پڑھنا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب بہتر تھا. السلام علینا. ہاں اب بہتر تھا. جب آپ ملا کے پڑھے تو نا آپ اس طرح پڑھ جاتے ہو السلام علینا وعلا، ایسے ہی ہے نا سب. مجھے ذرا بتا دیں، میں صحیح جی مجھے ایسے ہی ہے. ہاں ایسے نہیں کرنا. السلام علینا وعلا، علینا پہ نا کو پورا ٹائم دینا ہے ایک الف کے برابر عمر جتنا. بھائی ٹیمپو ایک بار مائنس میں جائیں، ایک مائنس ٹیمپو کریں گے تو بیٹر ہو جائے گا. ہاں اوکے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ماشاء اللہ. اب آپ نے وعلا پہ وہ کام کر دیا. علینا تو بہت بیسٹ اچھا پڑھا. والا بھی لمبا کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر کھڑا زبر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ویری گڈ. اشہد ان لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے جی. میر بھائی التحیات للہ والصلاة السلام علیہ وعباد اللہ الصالحین. دلہ باریک پڑھیں گے. دلہ ٹھیک سے پڑھنا السلام علینا سے. ہاں السلام علیکم
على عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ نہیں ہے یہ، اشہد ان واللہ، ہاں اللہ ہے، اللہ یہ والا سمپل لا ہے. وہ والا رول جو بتایا تھا وہ صرف اللہ کے لام کے اس کیس میں تھا کہ لفظ اللہ ہو اور اس مطلب اس سے پہلے یعنی اللہ کی لام سے پہلے دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے پڑھا ابھی پچھلی اس میں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، تو لفظ اللہ کا لام تھا لیکن اس سے پہلے زیر تھی تو آپ نے باریک ہی پڑھا. تو صرف اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا کرنا ہے، نہیں تو باقی سارے لام پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. وہ صرف ایک ایکسیپشن ہے 2 کیسز میں، وہ بھی اللہ کے لفظ میں. جو اشہد اللہ، یہ جو دوسرا کلمہ بھی جسے ہم کہتے ہیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اس میں آپ دیکھیں اشہد اللہ، لا ہے سمپل لا، لام الف لا، تو اس کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا، اشہد اللہ نہیں پڑھنا، یہ اللہ بن جائے گا یہاں پہ اور اس سے تو پورا مطلب بھی چینج ہوگا. تو اس کو دوبارہ پڑھ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے جی. آگے کون ہے؟ عمر بھائی نے پڑھا، میر بھائی نے پڑھا، ولید بھائی آپ. جی میری بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ولید بھائی آپ کا بھی علینا تھوڑا سا مجھے چھوٹا ہی لگا ہے. دوبارہ پڑھ دوں؟ ہاں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. صاحب جی شاید آپ کا گلا خراب ہے اس وجہ سے ہاں نہیں نکل رہا. کر رہا ہوں کوشش. اچھا ہاں بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پہ ایک کام ہوا ہے آپ سے، آپ نے للہ لام کو موٹا کر دیا. اللہ کی لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ بھی لام باریک پڑیں گے. التحیات للہ. ٹھیک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ویری گڈ. نماز کے بعد ہم جمعے کا خطبہ پڑھیں گے. عمر بھائی تھک گئے لگتے ہیں. عاطف بھائی ہیں چلے گئے؟ عاطف بھائی ہیں. عمر بھائی نے کمنٹ کیا نماز کے بعد ہم جمعے کا خطبہ پڑھیں گے. جی جی لیکن سب سے پہلے آپ کی آواز میں سنیں گے خطبہ. جب نماز کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم اس کے بعد خطبہ بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے. ہم آج ہی سارا پرانی قاعدہ ختم کرتے ہیں. اور پھر عید کا بھی خطبہ پڑھنا ہے. وہی نا اس کے بعد 4 مہینے کی چھٹیاں ہو جانی ہیں اور سب نے غائب ہو جانا. نہیں پھر سب جو ہے نا بھائی مل کے راون چلیں گے، چلا لگا کے آئیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے چھٹیوں میں آ کے چلے بھی چل جائیں. نہیں میرے سر تو بڑا میرے پیچھے پڑے ہوئے کہ بیٹا چلنا میرے سر. میں کہتی ابو بالکل. تبلیغی جماعت والے